الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت قریب کر دیا جب حج کے لیے تمام ممالک سے مسلمان جو ہے وہ نیت کرتے ہیں اور جو ہے اس وقت حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حج ایک فرض ہے، زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ کرنا، اور نفل جتنی بار کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ انسان بار بار جا سکتا ہے، ہر سال جا سکتا ہے، اور اگر حالات اچھے ہوں، مال پیسہ ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، تو پھر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کم از کم 4 سال 5 سال کے بعد ضرور تشریف لے جائیں، تاکہ ایک دفعہ ایمان کا ریوائول ہو جاتا ہے، انسان کو دوبارہ بیت اللہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے یاد، شعار اللہ کی زیارات نصیب ہوتی ہیں، اس سے انسان کو جو ہے روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ حج جو ہے یہ جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں کہ مال ہوگا تو حج کریں گے، مال نہیں ہوگا حج نہیں کر سکتے۔ حج فرض اس پہ ہوگا جس کے پاس مال ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان کے پاس جسمانی طاقت ہوگی تو وہ حج کر سکے گا، تو جسم جو ہے اس کی جو ہے صحت مند ہونا حج کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حج جوانی میں کر لو، اور تاکہ تم تمام اعمال کو جو ہے صحیح طریقے سے ادا کر سکو۔ بوڑھے لوگ بھی جاتے ہیں، الحمدللہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں رکتے ہیں، اور جو ہے لیکن دیکھا کہ وہ تمام جو ہے اعمال کو پھر اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے طواف کر رہا ہے، تو اس کو دل میں دکھ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں بھی چلتا اور میں بھی اس طریقے سے طواف کرتا، صحیح کرتا، اور جو ہے تمام اعمال کو صحیح طریقے سے کر سکتا۔ بعض لوگ اتنے ضعیف ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہاں پر جو ہے کام بن جاتے ہیں، مشکل بن جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا حج مقبول اور مبرور ہوتا ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں، ان کی محنت کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب والا بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں حجاج کرام کو ان کی صحت سے متعلق بات کروں، تاکہ حج کے مناسک صحت اور عافیت کے ساتھ وہ ادا کریں۔ تو لہٰذا آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ صحت سے متعلق ہوگا کہ صحت کس طرح سے بقا کے ساتھ اپنی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ صحیح طریقے سے حج کر سکیں۔ حج جو ہے وہ ایک خاص مقام پر خاص دنوں میں خاص طریقے سے کرنے کا نام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کا روحانی فائدہ ہو۔ اور روحانی فائدہ کیا ہے کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کو اللہ کی رضا ملتی ہے، جنت ملتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا انعام جنت ہے۔ جنت کے سوا اور کیا ہوگا ہے جی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب جنت مل گئی تو ہر چیز مل گئی ہے جی، اللہ تعالیٰ بھی راضی، اور جو ہے جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں گے کہ جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا اور پھر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا جو ہے جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے، یہ بڑی بڑی عبادات ہیں، ان سب کے اندر صحت کا ہونا ضروری ہے۔ صحت سے متعلق ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ہے، بہت ہی مہربان ہے، رحم فرماتے ہیں۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، لیٹ کے نماز پڑھ لے، ہاں جی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ سے تعلق رکھنا یہ لازمی چیز ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے
جو ہے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دی۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے سفر کرتا ہے اور سفر کی تکلیف جو ہے وہ صاف ظاہر ہے انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، تو لہٰذا سفر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم فرمایا کہ تم اپنی نماز کو قصر پڑھ لیا کرو اور اس کو جو ہے بے شک کم کر لو، یعنی اگر 4 رکعت پڑھنے تھے آپ 2 رکعت فرض پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیماروں کے لیے کتنا فائدہ کر دیا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ بیمار ہے اور جو ہے وہ جو ہے اب یعنی کہ نماز جو ہے اپنی روزے جو ہے وہ جو ہے نہیں رکھ سکتا اور اسی طرح سفر کر رہا ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کے اوپر مہربانی فرما دی کہ رمضان کے بعد اپنے قضا کر لے۔ خواتین کے ساتھ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے اس ٹائم پہ نہیں رکھ سکتی تو بعد میں ان کو رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے، نماز مؤخر ہو جاتی ہے ان کی۔ تو یہ ساری سہولیات جو ہے اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حاجی جب حج پہ جاتا ہے تو اول تو بھئی صحت کے ساتھ جانا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو جوانی سے ہی حج کرنا شروع کرنا چاہیے، اور پھر جوانی میں بھی کرتا رہے، بڑھاپے میں بھی جاتا رہے، تاکہ اس کو جوانی کے حج کرنے کا بھی لذت حاصل ہو، اور اسی طرح بڑھاپے میں بھی اپنے شوق پورا کرتا رہے۔ لیکن بھئی اپنی صحت کو برقرار رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ صحت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے عبادت کی جاتی ہے، یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو لہٰذا بعض اوقات حجاج کرام جب جاتے ہیں وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، اور طبیعت میں ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کریں گے، ترتیب نہیں بنا سکتے ساری کہ بھی ہم نے ریسٹ بھی کرنا ہے، ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، ہم نے عبادت بھی کرنی ہے۔ بس وہ گئے، کچھ انہوں نے جو ہے جذبات دکھائے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بیمار ہو کے گر پڑے۔ اب جب بیمار ہو گئے تو بھئی صاف ظاہر ہے کہ اب وہ کئی دن ان کے اسی میں گزر گئے۔ آج کل تو حج کے لیے بندہ جاتا ہے تو کوئی 2 ہفتے کا پیکج، کوئی 10 دن کا پیکج ہے جی، بہت ہی کم لوگ ہیں جو پورے مہینے کا پیکج امریکہ سے اسپیشلی وہ اس کے لیے جاتے ہوں۔ تو اکثر تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں، 2-3 ہفتے والا پیکج لوگ لے کے جاتے ہیں۔ اس میں اگر 1 ہفتہ بیمار ہو گیا تو پھر تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے ایام معدود ہیں حج کے، صرف کہ آپ نے جیسے مینا گئے اور عرفہ، مزدلفہ، پھر آپ نے باقی ایام جو ہے مینا میں گزارے، اور اس طریقے سے آپ کے تمام مناسک ہو گئے اور حج مکمل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی زیارت حج سے علاوہ چیز ہے، تو لہٰذا یہ تھوڑے سے جو دن ہیں ان کے لیے صحت کا برقرار ہونا بے حد ضروری ہے، کہ اس میں اگر صحت ہی خراب ہو گئی تو پھر انسان کیسے یہ تمام چیزوں کو کر سکے گا، کیونکہ یہ ہیکٹک ڈیز ہوتے ہیں، بہت ہی بیزی ہوتا ہے بندہ، اور سارے کام اسی وقت میں کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں تمام چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی آج اسی سے متعلق بات کریں گے کہ حج کرتے ہوئے اپنی صحت کو کس طرح سے برقرار رکھا جائے۔ دیکھیں، یہ ایک مجمع ہے جو وہاں پر جمع ہو رہا ہے، بے شمار لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور پوری دنیا سے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو امریکہ سے جاتے ہیں ان کے لیے ویکسینیشن جو ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ مننجوکاکل ویکسینیشن اس کو کہتے ہیں۔ مننجائٹس ایک بیماری ہے جو انسان کے برین کے اندر انفیکشن کاز کر دیتی ہے، اور بعض اوقات اتنی مہلک ہوتی ہے کہ چند دنوں میں ہی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا وہ بہت ہی زیادہ ڈسیبل ہو جاتا ہے، ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کو کئی دن لگتے ہیں دوبارہ ٹھیک ہونے میں، اور جو ہے اس لیے اس کے لیے ویکسینیشن کا لگوانا بے حد ضروری ہے۔ ویکسینیشن سے متعلق جو بات سننے میں آتی ہے کہ اکثر لوگ تو ویکسینیشن لگواتے بھی ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ویکسینیشن نہیں لگواتے، وہ سرٹیفکیٹ کسی ڈاکٹر جاننے والے سے منگوا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں اور سبمٹ کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی غلطیاں برائے مہربانی نہیں کرنی چاہیے، یا پھر وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں سستا والا لگا کے دے دے۔ ویکسینیشن کی ایک پرائس ہے
جو نیئر ایکسپائری ویکسینیشنز ہوتی ہیں وہ پھر ان کو جا کے لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط قسم کی ویکسینیشن لگانے والا لگا رہا ہو جو بہت ہی سستا دے رہا ہے، کیونکہ اس کی قیمت جو ہے آن لائن بھی چیک کی جا سکتی ہے، تو اگر اتنی سستی کوئی چیز لگا کے دے رہا ہے تو کوئی تو بات ہے. تو اس لیے اس سلسلے میں بھی ذرا تھوڑا سا جانکاری حاصل کر لینی چاہیے کہ ویکسینیشن میں لگوا رہا ہوں کیا واقعی اس سے میرا اپنا تحفظ ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، آپ نے دوسرے حجاج کا بھی خیال رکھنا ہے. اب اگر آپ وزارت حج کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو ویکسینیشن کی ریکوائرمنٹ ہر ملک کے لیے ڈیفرنٹ ہے. بعض ممالک ہیں جن کے لیے پولیو کی ویکسینیشن بھی چاہیے، بعض کے لیے یلو فیور بھی ہے، اسی طرح ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، اے ہے. تو اس قسم کے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ وبائی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں. تو جس طرح سے کووڈ کا تجربہ ہم سب کو ہے کہ کووڈ کی جب بیماری آئی تھی تو بہت ہی ڈینجرس تھی اور ایک دوسرے سے لگتی تھی، اور اس کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی، پریکٹس کرنے کا بھی اکثر لوگوں کو موقع بھی مل چکا ہے. ہم سب تقریباً دنیا میں اس بات کو جانتے ہیں. تو اب جو ہے جب آپ اس کراؤڈ میں جاتے ہیں جہاں پر یہ مختلف ممالک کے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو بھی ایسی صورت میں اگر آپ خاص طور پہ امریکہ سے جانے والے ویسٹرن ممالک کے رہنے والے جب وہاں جاتے ہیں تو ان کا جو ہے بہت ساری بیماریوں سے پہلے واسطہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کا امیون سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے وہاں پر پھر جو ہے اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، جسم جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. تو لہٰذا کوشش کریں کہ جب آپ وہاں جائیں تو بھائی برائے مہربانی اپنے گروپ میں رہیں، اپنے ہی لوگوں میں رہیں، اور جو کھانا پینا آپ نے جو بھی بائی کیا ہوا ہے، اکثر وہ پیکیجز جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہنگی والے پیکیجز ہوتے ہیں، تو انہی میں ہی وہی کھائیں، کیونکہ وزارت حج نے ویسٹرن ممالک کے جو کھانے پینے اور ان کی احتیاط ہے اس کے لیے اسپیشل قوانین ہیں، اور وہاں پر چیکنگ ہوتی ہے کیونکہ ان کی ٹالرنس پور ہوتی ہے. اس لیے جو ہے آپ اگر وہی کھانے کھائیں گے، انہی لوگوں سے اٹھیں گے بیٹھیں گے. ہاں عبادت کے لیے جانا ہے، سب سے ملیں گے، سب چیز کریں گے، کسی سے نفرت اور کسی کو ڈاؤن ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک ہے کہ آدمی وہاں گیا اور پھر اس نے جا کر وہاں کے مقامی لوگوں سے خلط ملط ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ چلو میں آج فلاں جو ہے اب ملک کے لوگ اور ان کے ٹینٹوں میں بھی جانا ہے، پھر اس سے بھی ملاقاتیں کرنی ہے. بھئی یہ بندوں سے ملاقاتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا وقت ہے. تو لہٰذا اپنا وقت اس چیز پہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے آپ جو ہے خواہ مخواہ اپنے ایکسپوئر کو زیادہ نہ بڑھائیں. جیسے کووڈ کے ٹائم پر سوشل ڈسٹنسنگ تھی، ہینڈ واشنگ تھی، اس قسم کی احتیاطیں ساری کی جاتی تھیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ کو کھانا جو بھی آپ کا ملتا ہے، اگر وہی کھانا آپ کھاتے رہیں گے تو وہ عام طور پہ وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو وہاں جا کر مختلف کھانے کھانے کا شوق ہو، کسی کو ہے کہ بھئی میں جو ہے اونٹنی کا دودھ پیوں، کسی کو ہے میں فلاں جو ہے ملک کے کھانا کھاؤں، میں فلاں چیزیں کروں. تو اس قسم کے جب آپ نے کام کرنے شروع کیے، مقامی لوگوں کو کہا کہ ہمارے لیے فلاں کھانا پکا کے لائیں، تو اب جو ہے نا آپ کا چانس آف ایکسپوئر بڑھ گیا. ان کو کہتے ہیں انٹیرک انفیکشنز، یعنی کہ جو ہاتھ سے منہ کی طرف، یعنی کہ جب آپ کھانا وانا کھاتے ہیں تو تھرو ماؤتھ جو ہے آپ کی انفیکشنز جو جاتی ہیں یہ ساری انٹیرک انفیکشنز کہلاتی ہیں، اور عام طور پہ اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن اور وہ جو ہے ڈائریا وغیرہ وہ ہو جاتا ہے. جب ڈائریا ہوگا تو پانی کی کمی ہوگی. ہمارا جسم اکثر پانی سے بنا ہوا ہے، اور پانی کی کمی جو ہے وہ کافی زیادہ ایک دم سے ہوتی ہے اور جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے جو ہے کھانے پینے کی احتیاط کریں، اور جو ہے تاکہ خواہ مخواہ ادھر ادھر دوسری چیزوں سے آپ کو انفیکشن نہ ہو. کھانے کے اندر یاد رکھیں کہ بھئی جو ڈائریا ہے یہ وائرس سے بھی ہو جاتا ہے، بیکٹیریل ڈائریا بھی ہوتا ہے، پیراسائٹ وغیرہ ایسے چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حال کا ہے. لیکن ڈائریا اگر ہو جائے تو اس کو ایزی نہیں لیں، کیونکہ فوری طور پہ اگر وہاں کسی مقامی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے علاج کروا لیں گے تو بہتر رہے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ وہاں پر جو ہے اپنے ساتھ جو ہے
کوئی الیکٹرولائٹس اور ایسے پاؤڈر فارم میں چیزیں رکھیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فوراً پانی کی ریپلیسمنٹ کریں، اور ایموڈیم کی دوائی ہوتی ہے یہاں سے مل جاتی ہے اوور دی کاؤنٹر، وہ لے لیں اور اس کے ساتھ ڈائریا کو کنٹرول کریں۔ اگر پھر بھی ڈائریا ہو رہا ہے تو بعض اوقات آپ کو اینٹی بائیوٹک چاہیے ہوتے ہیں، تو مقامی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے فوری طور پر ڈائریا کا علاج کروائیں۔ اب ہم اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں، اور وہ ہے کہ کھانسی، نزلہ اور نمونیا کا جو ہے وہاں پر جو چانس ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے اور اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں حج کے لیے تو بہت بڑے کراؤڈ سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مختلف ممالک سے یہ لوگ آتے ہیں، تو لہٰذا جب مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آتے ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ بیماریاں بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے سعودی حکومت جو ہے وہ حاجیوں کے جو ہے صحت کی خاطر وہاں پر ایسے سپرے کرتی ہے جس کے ساتھ جو ہے وہاں پر جراثیم مر جاتے ہیں۔ تو جس طرح کووڈ کے ٹائم پہ ہم بھی اکثر اپنے گھروں میں سپرے کرتے تھے، اور جو ہے اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ یوز میں آتی تھیں، تو اسی طرح وہاں پر بھی اس ساری احتیاط کے لیے وہ بہت زیادہ سپرے استعمال کرتے ہیں۔ تمام سڑکوں کے اوپر بھی، ہوا کے اندر بھی، ہیلی کاپٹرز کے ساتھ بھی وہ یہ سپرے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پر آپ کو ہوٹلوں کے اندر بھی جو ہے اس احتیاط کی وجہ سے جو حکومت کے قوانین ہیں وہ ایسے جو ہے سپرے کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ان کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ سپرے جو ہوتے ہیں یہ بے شک بہت ہی مفید چیز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بیکٹیریا، وائرس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن سیم ٹائم پر کیونکہ یہ کیمیکل ہوتا ہے، اور جو ہے یہ سپرے انسان جب سانس لیتا ہے تو اس کے سانس کے ذریعے سے ناک اور منہ سے تمام جو ہے راستے سے ہوتا ہوا لنگس تک جاتا ہے، اور اسی طرح سائنسز ہیں، یہ اس کو ریسپیٹوری ٹریک کہتے ہیں، تو اس کے راستے سے یہ آپ کے لنگز میں جاتا ہے۔ تو یہ کافی اریٹنٹ ہوتا ہے، جیسے کیمیکلز ہوتے ہیں سارے وہ بھی اریٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی اریٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور کوئی چیز بھی اگر اریٹنٹ ہو، یعنی کہ وہ وہاں پر اس ریسپیٹوری ٹریک کو، آپ کے سانس کی نالیوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ سانس کی نالیاں جیسے ہی زخمی ہوتی ہیں تو پھر وہ وہاں پر انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور انفلیمیشن یوں سمجھیں سوزش ہو جاتی ہے، اور جسم اپنے تحفظ کے لیے وہاں سیکریشنز جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے تاکہ وہ سانس کی نالی صاف ہو جائے۔ تو لہٰذا اب جب سوزش ہوئی اور اوپر سے نزلہ یعنی کہ وہ والی کیفیت ہو گئی، آپ کا پانی بننا شروع ہو گیا ناک اور سائنسز میں، تو اور بھی زیادہ کنجیشن ہو گئی۔ اب اس سے جو ہے جب یہ کنجیشن یوں سمجھیں کہ بارش ہوئی اور کیچڑ ہو گیا، تو اب جب یہ کیچڑ سا اندر بن جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر بیکٹیریا آرام سے آ کے گرو کر سکتے ہیں۔ بیکٹیریا جب گرو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اب جو ہے سیریس انفیکشن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر لنگس کے اندر بیکٹیریا گرو کرے گا تو نمونیا ہو جائے گا، اگر سائنسز میں کرے گا تو سائنوسائٹس ہو جائے گا، اگر ناک کے اندر یہ جو ہے گرو کرے گا تو آپ کو جو ہے آپ کا نیزل ڈسچارج جو ہے وہ گرین اور تھک قسم کا بننے لگ جائے گا، گلے میں ہوگا تو ٹرانسلائٹس اور تھروٹ انفیکشنز وغیرہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ہمارا ریسپیٹوری ٹریک ہے یہ ڈرائی رہے۔ اگر یہ ڈرائی نہیں رہے گا اور اس کے اندر جو ہی کیچڑ بنا، سوزش بنی، تو بس اب یہ تکلیف ہو گئی۔ تو لہٰذا اس کو ڈرائی رکھنے کے لیے جو اینٹی الرجک کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ اینٹی الرجک دوائیاں جو ہے دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ایسی ہوتی ہیں جس سے نیند آتی ہے، اور دوسری ایسی ہیں جس سے نیند نہیں آتی لیکن وہ اپنا کام کرتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر زرٹیک ہے، کلیریٹن ہے۔ تو یہ دو دوائیاں ایسی ہیں جو اکثر جو ہے وہ نیند نہیں کرتی، لیکن بیناڈرل جو ہے اس سے نیند آتی ہے۔ ایسے کف سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے نیند آتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہاں سے جاتے ہوئے جہاز میں ہی ہیں ابھی، تو آپ اگر احتیاطاً جیسے موسم بدلتے ہیں تو لوگ جو ہے جن کو الرجی کے پرابلم ہوتے ہیں تو وہ اینٹی الرجک دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں،
اور پورا سیزن میں لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے یوں سمجھیں کہ حج کے سیزن میں آپ نے یہ اینٹی الرجی کی دوائی شروع کرنی ہے اور آپ لیتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر کلیرٹن کی آپ نے دوائی جو ہے ایک اگر لی ہے ایک گولی، تو اس سے یہ کچھ نہ کچھ تحفظ ہو گیا، لیکن کیونکہ وہاں پر الرجیز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو لہٰذا اگر اس کو ڈبل کر لیا جائے، یعنی ایک کے بجائے 2 گولیاں استعمال کی جا سکتی ہیں اپ ٹو، تو ڈیلی آپ نے 2 گولیاں استعمال کرنی، جس سے عام طور پر یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے ریسپیریٹری ٹریک جو ہے وہ ڈرائی رہے گا، اس میں کسی قسم کا جو ہے انفلیمیشن نہیں ہوگی اور اس کے اوپر پھر انفیکشن نہیں ہوگی۔ تو اگر تو یہ آپ نے احتیاط کی، یہاں سے جاتے ہوئے شروع کیا اور واپس آ کر بھی کم از کم کچھ دن جو ہے جیسے 4 سے 7 دن تک اگر آپ وہ دوائی لیتے رہتے ہیں، تو ہم نے تجربہ کیا ہے کہ عام طور پر حاجی جو ہے وہ ان کو وہاں پر کھانسی تک نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بلا وجہ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پر بہت ہی اسموک ہے، گاڑیاں کے اندر آپ سٹک کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے بازاروں میں آپ پھر رہے ہیں، تو ایسی جگہوں کو بھی اوائڈ کر لیں گے تاکہ الرجی آپ کو نہ ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں پر وائرس انفیکشن ہے، حالانکہ وہاں وائرس انفیکشن کم ہوتی ہے کیونکہ جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں اس سے وائرس ختم ہو جاتا ہے، لیکن الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اینٹی الرجک جو ہے وہ دوائیاں مستقل استعمال کرتے رہیں، سب لوگ کریں اس کو، اور یہ جو ہے اگر نان ڈراؤزی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی اور آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں دوائی نہیں استعمال کی، یعنی کہ یہاں شروع سے نہیں کی، وہاں پہنچ گئے، چند دن گزر گئے، اب کھانسی شروع ہو گئی ہے، ناک بہنا شروع ہو گیا، تو آپ فوری طور پہ شروع تو کر دیں، لیکن آپ اس وقت اگر کلیرٹن کے ساتھ کلیرٹن ڈی ایک ہوتی ہے وہ لے لیں، جس میں 24 گھنٹے کی کوریج ہوتی ہے، کیونکہ حاجی وہاں پر مصروف ہوتا ہے، تو لہٰذا کلیرٹن ڈی جو ہے نا وہ زیادہ اچھی بات ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اور اس میں ایک احتیاط کرنے والی بات ہوتی ہے کلیرٹن ڈی کے اندر کہ اگر تو آپ نے جو ہے فوراً سونا ہے چند 1 آدھ گھنٹے 2 گھنٹے میں، تو پھر آپ اس ٹائم نہ لیں، بلکہ جب آپ سو کے اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت لیں، کیونکہ جو اس میں کلیرٹن ڈی کا فیکٹر ہے وہ آپ کو تھوڑا سا نیند کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اگلے 6 گھنٹے نہیں سونا تو وہ بیسٹ ٹائم ہے، آپ کلیرٹن ڈی لے لیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کی کوریج ہے اور ڈیلی لیتے رہیں، اور اس سے جو ہے اینڈ تک واپس آ کر بھی لیتے رہیں، آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اب تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے فرض کیا کوئی دوائی نہیں لی، آپ نے وہاں پر بے احتیاطی کر دی ہے اور بالآخر وہ انفیکشن میں تبدیل ہو گیا ہے، اور آپ کا ناک سے جو سیکریشنز ہوتی ہیں نزلہ وہ سارا بالکل گرین اور تھک اور یالوش قسم کا آ رہا ہے، تو اب آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ یہاں سے بھی اینٹی بائیوٹک اپنے ڈاکٹر سے لکھوا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، احتیاطاً رکھ لیتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ایک مہربانی کیجیے گا کہ وہاں اپنے گروپ کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر مل جاتا ہے تو آپ اس سے ضرور مشورہ کر لیں کہ میں کیا یہ اینٹی بائیوٹک شروع کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، تو اس سے بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی کہ آپ اس کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک لے لیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے حفاظت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ایک احتیاط کر لیں گے، اور اگر نمونیا ہو گیا تو وہاں پر مقامی کلینکس بھی ہوتے ہیں، وہاں چلے جائیں اور وہاں سے جا کے علاج کروا لیں، کیونکہ آج کل فارمیسیز وہاں کی جو ہے ان کو پرسکرپشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور بغیر پرسکرپشن کی دوائیاں اکثر نہیں دیتے، تو اس لیے آپ پرسکرپشن ضرور لے لیں اور اپنے علاج میں جو ہے دیر نہ کریں، تو یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر جب آپ جائیں گے تو ایک تو بہت ہی شدید گرمی کا وقت ہوگا، یہ گرمی کا زمانہ آ چکا، وہاں پر بہت شدید گرمی ہوگی، لہٰذا پسینے آئیں گے اور جسم جو ہے وہ اکثر بھیگا بھیگا سا ہوگا، اور جب پسینے آتے ہیں اور خاص طور پہ جہاں کہیں بھی اسکن کے فولڈ ہوتے ہیں، جیسے جن لوگوں کا موٹاپا ہوتا ہے تو بعض اوقات پیٹ جو ہے اس کا نیچے والا جو حصہ ہے اس کے اندر اسکن جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے، نوجوان جن کے تھائز جو ہے بڑی ہوتی ہیں وہ عام طور پر تھائی ایک دوسرے کو ٹچ کرتی ہے،
اور اوپر سے پسینہ بھی ہوتا ہے، تو وہ فرکشن کی وجہ سے تھوڑا سا وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ ریڈنس آ جاتی ہے اور تھوڑا سا انسان کو تکلیف ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں کہیں پر بھی ذرا سی اریٹیشن ہوئی اور سکن جو ہے رب ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ، تو اب چانس ہو جاتا ہے کہ اس میں یا تو جو ہے وہ انفیکشن ہو جائے گی، اور عام طور پہ یہ انفیکشن جو ہے فنگل ہوتی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ بھئی الرجک ریئیکشن ہوتا ہے، شروع میں الرجک ہے، بعد میں فنگل انفیکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جو سکن کی انفیکشنز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیلکم پاؤڈر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، یا پھر جو ہے آپ کے پاس اسٹیرائڈ والی جو کریمیں ہوتی ہیں وہ اگر پاس ہوں گی، تو جو ہی اگر تھوڑی سی بھی ریڈنس کہیں پر بھی ہونی شروع ہو رہی ہے، تھوڑا سا بھی اریٹیشن ہو رہی ہے، تو آپ کارٹیسون وغیرہ کی کریمیں اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ استعمال کریں تاکہ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر درمیان میں کوئی بھی ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بنیان پہنی ہوئی ہے، کپڑا بیچ میں آ جاتا ہے، تو اس سے سکن سے ٹچ نہیں ہوتی اور آپ فریکوینٹ واشنگ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس سے بھی جو ہے بچ جاتا ہے۔ اور اگر زیادہ پرابلم ہو جائے تو اینٹی فنگل جو ہے پھر وہ استعمال کرنی پڑتی ہے، اور اس سے جو ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو مقامی فارمیسی سے امید ہے کہ ایسی دوائیاں آسانی سے مل جانی چاہیے، تو ان سے آپ یہ حاصل کریں اور استعمال کر لیں۔ تو اس سے جو ہے سکن کی انفیکشنز جو ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کو بہتر محسوس ہوگا۔ تو جو ہے اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیٹ سے متعلق ہیں، کیونکہ گرمی وہاں پر بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا امبریلے کا استعمال کرنا اور پانی کا استعمال کرنا۔ اچھا، پانی کے اندر بعض اوقات اگر صرف پانی پیتے رہیں گے تو آپ کی باڈی کو جو الیکٹرولائٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے، تو لہٰذا اگر یہاں سے ہی الیکٹرولائٹس لے لیں، اور بعض اوقات الیکٹرولائٹس کے اندر کچھ نہ کچھ شوگر بھی شامل ہوتی ہے، تو اگر ایسا صورت ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ شوگر استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر آپ جو ہے شوگر فری والے الیکٹرولائٹس کے پاؤڈر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ تو اگر ایک پاؤڈر وہ کھولا اور آپ نے اپنی باٹل کے اندر ڈال دیا اور جو ہے اس کا استعمال کرتے رہیں، اور اس سے آپ کا تمام جو ہے الیکٹرولائٹ کی نیڈ پوری ہو جاتی ہیں اور پانی کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو خالی پانی مسلسل بہت زیادہ پینا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گرمی بہت شدید ہے تو بھئی اپنے سر پر اور جسم پر تھوڑا سا پانی ڈال لیں، بھیگا ہوا جو ہے کوئی کپڑا جو ہے وہ اگر آپ اوپر ڈال لیتے ہیں۔ خواتین کے معاملے میں خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ان کے کپڑے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اکثر ریشمی کپڑے بھی پہن لیتی ہیں، یہ اور بھی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں کاٹن والے کپڑے پہنے جائیں، جیسے لون ہوتی ہے، لینن کا کپڑے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی سافٹ اور جو ہے اس میں ہوا بھی جاتی ہے، تو اس سے وہ بہتر فیل کرتی ہیں۔ تو خاص طور پہ لینن جو ہے تھک والی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ امریکہ کے اندر اکثر جو سرد ممالک ہیں وہ موٹی والی لینن ملتی ہے، تو بالکل پتلی لینن جو ہے نا اس طرح استعمال کریں۔ اور کپڑوں کے اندر پھر یہ بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ بھی سی تھرو نہ ہو، تو لہٰذا ڈارک کلر کے اگر آپ نے لینن لے لی ہے تو اس کو استعمال کریں۔ اور خواتین کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر جو ہے جیسے اوپر سے اور کوئی کپڑا بھی پہن لیا، یعنی اسی لینن کے بنے ہوئے اگر ایک یا دو لیئر والے کپڑے آپ نے پہن لیے تو اب وہ سی تھرو بھی نہیں ہوتے اور پردے داری بھی رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مرد حضرات، کیونکہ انہوں نے احرام پہننا ہوتا ہے، تو احرام کی چادریں بھی پتلی اگر پہنیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ اور بعض لوگ پسند کرتے ہیں وہ ٹاول والی، تو بھئی اگر ٹاول والی پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کو بھی تھوڑا سا بھگو دیں گے، کوئی پانی ڈال دیں گے، تو موٹی ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید اس سے ہمیں جو ہے زیادہ حفاظت مل جاتی ہے گرمی سے، تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اوپر پانی ڈال دیں تو بھی وہ تھوڑا جو ہے آپ کے جسم کو راحت ملتی رہے گی اور اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسے فین بھی مل جاتے ہیں، اگر وہ گلے میں لٹکا لیں گے یا اپنے ہاتھ میں رکھ لیں گے، اور اس کے ساتھ مسٹ بھی ہوتی ہے وہ بھی استعمال کریں، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر بھی مل جاتی ہیں، وہاں جاتے ہی آپ بائی کر سکتے ہیں، اور اگر یہاں سے لے کے جانا چاہیں تو یہاں سے بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ نے گرمی کا جو ہے کوئی نہ کوئی متبادل انتظام ضرور رکھنا ہے۔ یہ بہت شدید گرم وقت ہے وہاں کا، اور اس میں
جو ہے امبریلے کا استعمال، کیونکہ سر پہ آپ نہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ جسم کو بھی ڈھک کے رکھیں، وہاں ایکسپوز نہ کریں، کیونکہ جسم ایکسپوز ہوتا ہے تو اور زیادہ ڈائریکٹ گرمی وہاں پر لگتی ہے، تو اس لیے اور پنکھا ونکھا اور اگر کوئی ایئر کنڈیشن ایسی جگہ ہیں تو زیادہ زیادہ کوشش کریں اسی میں رہیں۔ مقصد کیا ہے کہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ عبادت کرتے رہیں، اپنے آپ کو بیمار نہیں کریں۔ آپ نے حج کرنا ہے، آپ کا کام ہی یہ ہے، اسی لیے آپ وہاں گئے ہیں، تو ایسے جوش اور جذبے میں آ کر آپ نے بڑے بڑے جو ہے چھلانگیں نہیں مارنی کہ بھئی بس مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا نوجوان ہی گرے پڑے ہوتے ہیں، بوڑھا آدمی تو پھر احتیاط کر رہا ہوتا ہے، نوجوان بھی احتیاطی کرتا ہے، اسی لیے وہ جو ہے پھر اس کو تکلیف بھی آتی ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی جہاں حج کرنے جا رہے ہیں تو حج پہ فوکس کریں اور عبادت جو ہے اس کو مکمل کر کے صحت و عافیت کے ساتھ تشریف لائیں۔ ہم اس وقت جو ہے حج میں صحت کی جو ہے اس کی تدابیر کہ کس طرح سے حج کیا جائے جو عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ہم مکمل کریں اور عبادت کی لذت پائیں، اور جو ہے حج مقبول حج مبرور کر کے واپس اپنے گھر بچوں میں لوٹ کر واپس آئیں۔ تو اس میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کو میں اس وقت ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ آپ کس طرح ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ حادثے کو کہتے ہیں، اور حادثہ اچانک ہوتا ہے، یہ ایک ناگہانی چیز ہوتی ہے جو ہے انسان نہ چاہتے ہوئے یہ ہو جاتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ بھئی اگر وہاں کی ٹریفک یا وہاں کی صورتحال ایسی ہو جس میں احتیاط نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، جس طرح سے بعض ممالک کے اندر جو ہے کوئی جو ہے لائٹس ہوتی ہیں، جو ریڈ لائٹ وغیرہ کا نظام ہوتا ہے، سٹاپ سائنز ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کی اگر کمی ہو تو بھئی ہم کہیں گے کہ ساری ٹریفک ہی ہیپ ہیزرڈ سی ٹریفک ہے، ایک ہی وقت میں دائیں بائیں ہر طرف لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں اس سڑک کو کراس کرنا بے حد مشکل کام ہے، کیونکہ ٹریفک کے رولز ریگولیشن اصول بھی کچھ نہیں ہیں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جو سڑک کراس کرنے والے ہیں وہی جو ہے نہیں جانتے کہ ہم سڑک کو کیسے کراس کریں اور ہمیں کہاں رکنا ہے، کیسے چلنا ہے، کس چیز کا انتظام کیسے کیا ہوا ہے، اس کو قوانین کو فالو نہیں کرنا، یعنی کہ ان کے اندر یہ مزاج ہے۔ تو حج کے دوران دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض جگہوں پر تو نظام ملے گا، لیکن بعض جگہوں پر ٹیمپریری ڈی روٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہاں پر آپ کو وہ انتظام نہیں ملے گا کہ جس میں ٹریفک ایک خاص طریقے سے چل رہی ہو۔ مثال کے طور پر آپ منی سے عرفات جاتے ہیں اور عرفات سے واپسی پر آپ مزدلفہ آتے ہیں، تو جب آپ مزدلفہ آتے ہیں تو اب تمام ٹریفک جو ہے پہلے جس طرح عرفات جا رہی تھی منی سے، اب وہ واپس آتے ہوئے مزدلفہ آ رہی ہے، اور مزدلفہ سے پھر وہ منی میں آ رہی ہے۔ تو تمام سڑکیں جو ہے نا اب وہ ون وے کے اگینسٹ چل رہی ہوں گی، یعنی کچھ سڑکیں تو ہائی وے ایسے ہوں گے جو ٹھیک ہے وہ پہلے سے ہی بنا ہوا ہے ہائی وے اس طرح سے کہ جو مزدلفہ جا رہا ہے، لیکن اب آپ نے دونوں سائڈوں پر ٹریفک جو ہے نا آپ کی اس طرف آ رہی ہے، تو جو بورڈ بھی لگے ہیں یا چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اب اس کے اپوزٹ ٹریفک بھی جا رہی ہے۔ حاجی اگر بے احتیاطی سے وہاں کھڑا ہوا ہے اور وہ نہیں سمجھ رہا کہ بھئی یہ ٹریفک جو ہے کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اور کیونکہ رش ہے اور جو ڈرائیور ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آگے پیچھے سے اپنا راستہ بنا رہے ہیں اور جو ہے حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو منزل پہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں اگر پیڈسٹرین ہی جو ہے رکاوٹ بن گیا، وہ بلا وجہ بھاگ بھاگ کے سڑکیں کراس کر رہا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے نہیں کرنا چاہیے، یا وہ اتنا ریلیکس ہو کے سڑک کے کنارے کھڑا ہوا ہے کہ بھئی جس میں ٹکر لگنے کا چانس ہے، تو دونوں طرف سے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب جو پیڈسٹرین ہے وہ بھی آخر حاجی ہے، تھکا ہوا ہے اور طبیعت پہ سستی ہے اور اس پہ ایسے کیفیات ہیں، اور اوپر سے بے احتیاطی والا جو ہے وہ انداز اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہاں پر کہ بھئی اب لوگ ہمارا خیال رکھیں گے۔ بھئی لوگ نہیں خیال رکھیں گے، آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو وہاں ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ بھی دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں،
اور انہوں نے بہت کم سویا ہوتا ہے اور چند دن ہوتے ہیں جن میں ان کو نیند ہی نہیں ملتی، اور وہ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم خواہ چانس لے لیں اور اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ کا شکار کر دیں۔ تو ایک چیز تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہے ایسے بلا وجہ ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہو جانا، جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ حج کرنے گئے ہیں، چند دنوں کے لیے آپ گئے ہیں، اب گھومنے پھرنے کا تو یہ عام موسم نہیں ہے۔ اگر آپ کو جو ہے سیر تفریح کرنی ہے یا وہاں کی زیارات کرنی ہے اور چیزیں کرنی ہیں آپ نے، یا اس علاقے کو جانکاری آپ چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو حج کے علاوہ جانا چاہیے۔ عمرے پہ گئے، آپ نے کچھ وقت اور زیادہ لگا لیا، آپ نے پورا علاقے کو سمجھ لیا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حج میں حج کو فوکس کرنا چاہیے، حج کے علاوہ کی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے، بازاروں میں گھومنا جانا اور جو ہے شہر مکہ کو دیکھنا، مدینہ منورہ میں پھرنا، تو حاجی کے لیے یہ سیفٹی نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور کم سے کم ایکسپوئر رکھیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو سکے، کیونکہ ایکسیڈنٹس آپ کب ہوگا؟ جب سڑک پر آئیں گے تو تبھی ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اگر آپ اپنے کمرے میں رہیں گے اور اپنے شیڈول کو فالو کریں گے، نمازیں بھی مس نہیں کریں گے، آپ احتیاط سے رہیں گے، انشاءاللہ آپ جو ہے صحت سے خیریت سے واپس تشریف لائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، تو اس میں جو ہے آپ جتنا کم سے کم ایکسپوئر رکھیں گے آپ محفوظ رہیں گے، ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ بعض اوقات جو چلنے والے ہیں وہی جو ہے ایک دوسرے کے لیے خطرے کا باعث بن جاتے ہیں، اور جب وہ جو ہے ایک دوسرے کو لتاڑ دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے کیفیت ہوگی جس کو سٹیمپیڈ کہا جاتا ہے، تو وہ کاز کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی بہت ساری جانیں جو ہے ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیمپیڈ ہوا تھا جس میں لوگوں کے اوپر چڑھ گئے اور اس سے بہت سارے لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ پولیس جو ہے وہ روک رہی ہے اور گروپ میں حاجی آ رہے تھے، اور جس طرف جیسے حاجی ایک رخ سے آتے ہیں اس کے اپوزٹ سائڈ پر یہ گروپ نے چلنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ چلنے لگے تو آگے سے حاجی آ رہے ہیں، اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں اور پیچھے سے بھی اور لوگ آ رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ حاجی جو ہے جب ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے اور ایک دوسرے کو دھکا دیتا ہے تو نیچے سے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، اور حاجی ایک قسم کا پریشر کی وجہ سے اونچا ہو جاتا ہے۔ جب یہ اونچا ہو جاتا ہے تو پھر یہ نیچے گرتا ہے۔ جب یہ نیچے گر جاتا ہے تو چاہے یہ جتنا مرضی طاقت والا ہو، جوان آدمی ہو، اس کے اوپر دوسرا آدمی چڑھ جائے گا کیونکہ اس نے اپنی جان بچانی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے ایک اور بندہ، پھر اس کے پیچھے اور بندہ۔ جب آدمیوں کا وزن اس کے اوپر پڑے گا تو یہ زمین سے اٹھ نہیں سکتا پھر، تو یہ اور اس سے پیٹ کا پھٹ جانا اور جو ہے شدید زخمی ہو جانا اور حتیٰ کہ موت کا واقعہ ہو جانا، یہ بہت ہی پاسبل چیز ہے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ سٹیمپیڈ کا ہو جانا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، پولیس والے بہت دھیان کرتے ہیں، وہاں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ون وے ٹریفک بنائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی پولیس والے آپ کو منع کر رہے ہیں کہ بھئی حاجی صاحب اس طرف نہیں جانا، تو ذرا توجہ دیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی بات کو فالو کریں۔ اب جو پولیس ہوتی ہے وہ تو عربک بولتی ہے، اتنے دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر زبان کا بولنے والا ہے، ہر ایک کی زبان میں کیسے بات کی جا سکتی ہے، اور اتنی زبانیں سیکھنا ایک انسان کے بس میں بھی نہیں ہے، تو وہ اپنی عربی میں بولے گا، یا پھر وہ ہاتھ سے دھکا دے گا حاجی کو کہ بھئی ادھر نہیں ادھر جاؤ، ہے نا، تو اور جو ہے بات بھی شاید نہ کرے، بس دھکے سے ہی اسے کہے ادھر چلے جاؤ۔ اب حاجی صاحب کو اس بات پہ غصہ آ جاتا ہے کہ مجھے دھکا دے کے کیوں کہا، مجھے ایسے کہتا، آرام سے کہتا، کہ مجھے ٹچ کیوں کیا۔ اب وہ پولیس والے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کے بندے، یہ اس وقت وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ کوئی آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ بیر نہیں ہے، آپ اس کی بات کو سمجھو اور مت ادھر جاؤ جدھر وہ جانے سے منع کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ ذاتی طور پہ یہ تجربہ ہوا کہ ہم بالکل ایک صحیح سڑک پر جا رہے ہیں، اور جو ہے جمعہ کا دن ہے، اور جو ہے اچانک پولیس والے نے بس ایسے آیا اور دھکا دیا کہ بھئی ادھر جاؤ،
اور جو کہ روٹین کے مطابق بالکل عجیب سی بات تھی. ہمارا تجربہ تھا کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے, یہیں سے جانا ہے, لیکن جو ہے خواتین کا آگے رش اتنا ہو چکا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ سائیڈ انہوں نے بند کر دی تھی, اور وہ چاہتے تھے مرد حضرات لمبے چکر کاٹ کے دور سے جائیں اور دوسری طرف جا کے نماز پڑھیں. اب اس میں پولیس والے سے اگر بات بھی کر رہے ہیں کہ بھئی کدھر جانا ہے, کیسے کرنا ہے, تو وہ جواب دینے کے بجائے اس نے بس ایسے پیچھے سے ایک دھکا دیا کہ ادھر چلے جاؤ. تو لہٰذا بھائی اس پہ غصہ کرنے والی بات نہیں ہے, یہ آپ کی حفاظت کے لیے وہ کر رہے ہیں, ان کو برا بھی نہ کہو, وہ اپنے احکاموں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے آپ نے ایک دھیان کرنا ہے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک ساتھی ضرور ہونا چاہیے, آپ اکیلے نہ پھریں, کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بات ہو گئی, تو کوئی زخمی ہو جاتا ہے, تو کم از کم ایک ساتھی اور ہو جو سنبھال لے. تو گروپ کی فارم میں اگر ہوں, ایک سے زیادہ ساتھی ہوں, مثال کے طور پہ آپ نے اکثر روم لیا ہوتا ہے جس میں 4 پیپل ان اے روم ہوتا ہے, تو بھائی چاروں مل کر کہیں جائیں آئیں, آپس میں ایک تعلق اچھا بنا لیں, اور اکٹھے کھانے پینے کے لیے گیا, اکٹھے جو ہے عبادت کے لیے چلا گیا, نماز وغیرہ کے لیے, اکیلے اکیلے نہ پھریں. اور جس گروپ میں بھی آپ جا رہے ہیں تو اس گروپ کی بھی کوئی لیڈرشپ ہوگی, اس کو بھی آپ سنیں سمجھیں اور جو ہے فالو کریں ان کی انسٹرکشنز کو, اور جو ہے جو روٹین ہے اس کو کے مطابق آپ کام کرتے رہیں. مثال کے طور پہ بندہ گیا اور وہ عرفات میں ہے, اور حاجی صاحب کو بس شوق ہو گیا کہ میں جو ہے مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, مسجد نمرہ میں جانا چاہتا ہوں. تو اب جو ہے جو جس بھی گروپ میں آپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے, یہ جو ہے چھپ کے وہاں سے نکلا کہ بس جانا ہے, نماز پڑھنی ہے, واپس آ جانی ہے. لیکن بھائی بعد میں کھو گیا, اب یہ جو ہے گم ہو گیا. اور یہ گم ہونے والی چیز جو ہے مزدلفہ میں بھی بڑی عام ہوتی ہے. ہم نے دیکھا اگر وہاں کوئی گم ہو جائے, ساری رات بیچارہ ڈھونڈتا رہتا ہے, اس کو جو ہے اپنا جو ہے واپسی اپنے ٹینٹ اور اپنی جگہ نظر ہی نہیں آتی, کیونکہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے, اور وہاں لوگ جو ہے نا مستقل آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, اور کوئی نشانی بھی وہاں پر جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی. تو لہٰذا وہ جو گم ہوا تو اب اتنا لمبا چل رہا ہے, اس لمبے چلنے پھرنے میں ڈھونڈنے میں پریشانی ہوئی, پینک کیفیت ہو گئی. جب وہ پینک ہو گیا, اب یہ جو ہے مزید غلطیاں کرے گا, مزید غلطیاں کرے گا, اپنے لیے بھی ایکسیڈنٹ کاز کرے گا, دوسروں کے لیے بھی یہ جو ہے وہ ڈینجرس ہو جائے گا. تو لہٰذا بھائی آپ جو ہے جو روٹین بنی ہوئی ہے, جو اسکیجول آپ کو دیا ہوا ہے اس کے مطابق چلیں, اور جو ہے اس کے ساتھ اپنا آپ کو محفوظ کرتے ہوئے آپ اپنے حج کو مکمل کریں. اچھا, اسی طرح حج کے اندر ہے لا جدال فی الحج, کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اگر موڈ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, مثلا میاں بیوی ہیں وہ لڑنا شروع ہو گئے, حاجی جو ہے اپنے کمرے کے اندر لڑنا شروع ہو گئے ہیں جی, تو یہ بھی ایک فساد کی کیفیت ہے جو انسان کے اندر برپا ہو گئی, اور اس سے اس کا موڈ ڈپریشن یا انگزائٹی میں چلا گیا, اور خواہ مخواہ ایک چڑچڑا پن آ گیا. تو یہ بھی انسان کو بہت ہی زیادہ جو ہے اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, اور جب دماغ نہیں کام کرے گا صاف ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کاز کر سکتا ہے, یا کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہے, خود زخمی ہو سکتا ہے یا کسی اور کو زخمی کر سکتا ہے نا, کیونکہ اس کا دماغ تو کام ہی نہیں کر رہا, اور وہ جھگڑ رہا ہے. تو اس لیے لا جدال فی الحج جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو یاد رکھیں کہ یہ حج میں جائز نہیں ہے, اور اس سے بچنا چاہیے. آخر میں بس چند منٹ باقی رہ گئے ہیں, اس میں جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, ایزما ہے, اس سے متعلق تھوڑی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں جو آلریڈی پہلے سے ان کو کوئی بیماریاں ہیں, جیسے ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو اگر ہے تو اب یہ ہائی رسک بندہ ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی دوائیاں وغیرہ ہر چیز وہ بھی ساتھ رکھے, اور اس کی جو فارمیسی کی پرسکرپشنز ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ آپ کو ملتی ہے ڈبی کے ساتھ, اس کو بھی اپنے ساتھ رکھے, اور جو ہے اپنی دوائیوں کو لے کے جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے امیگریشن میں آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دوائیاں کس کی ہیں. تو آپ کا نام اور وہ ساری چیز ہونی چاہیے, آپ کے پاس گلوکومیٹر بھی ہونا چاہیے. اور وہاں پر ڈائبٹیز کے اندر کیونکہ سارے ترتیب بدل گئی, کھانے پینے کا, دن رات کا اسکیجول بدل گیا,
تو اب آپ نے اپنے جو یہاں پر مزاج کے مطابق شوگر کو سمجھتے تھے اوپر ہے یا نیچے ہے، تو اب آپ نے گلوکومیٹر کا استعمال کرنا ہے، اور گلوکومیٹر کے ساتھ چیک کر کے اپنی جو ہے دوائی لیں گے اور اس کو ایڈجسٹ کریں گے، کیونکہ دوائی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ مینڈیٹری ہو جاتی ہے وہاں پر، کبھی زیادہ لینی پڑتی ہے کبھی کم لینی پڑتی ہے۔ حاجی صاحب نے اگر احتیاط کیا بہت زیادہ تو شوگر لو ہو گئی، اگر بے احتیاطی سے کھانا کھایا تو شوگر ہائی ہو گئی۔ اور دن اور رات کا فرق ہو گیا، رات کو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں دن کو سو رہے ہیں، تو دوائیوں کا ٹائمنگ ایڈجسٹمنٹ اور دوائی کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ وہاں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھیں۔ اسی طرح بلڈ پریشر کا جو ہے وہ لو بھی ہو سکتا ہے، ہائی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ اس کے مطابق جو ہے اپنی دوائیاں بھی رکھیں۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ سٹریس نہ لیں، ہے نا، اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ مستقل کام ہے تو یہ ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، تو دوائی کبھی زیادہ بھی لینی پڑتی ہے، کبھی تھوڑی سی کم بھی کر دیتے ہیں، اور اپنے کھانے پینے کا بھی احتیاط کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کو پہلے سے ہارٹ کا پرابلم ہے تو بھئی وہ ہائی رسک ہے، اس کو کوئی بھی ایسا پرابلم ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اوائڈ کریں کہ جہاں بہت رش ہے اور بہت ہی پریشانی والی ٹائمنگ ہے، ان ٹائمنگ سے ہٹ کر پرسکون ٹائم پر آپ جو ہے اپنے تمام اعمال کو کریں، اور بہت سارے اعمال کو ایک دم سے اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نوجوانوں کی طرح جو ہے ایکٹیویٹی نہ کریں، اگر ویل چیئر چاہیے تو ویل چیئر لیں، احتیاط کریں اپنے، کیونکہ آپ کا ہارٹ آلریڈی جو ہے اس کنڈیشن پہ ہے۔ آخری بات یہ ہے، وہ خواتین جن کے پیریڈز ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھئی گزارش یہ ہے کہ آپ پیریڈز کے ساتھ کیونکہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایک دوائی ہے پروویرا کے نام پر، وہ یہاں پر ملتی ہے 5 ملی گرام 10 ملی گرام کی، اپنے ڈاکٹر سے وہ پرسکرپشن لے لیں، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ پیریڈز جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں اور تو فوری طور پہ وہ دوائی شروع کر دیں، تاکہ ان دنوں میں آپ کے پیریڈز نہ ہوں اور آپ تمام اعمال کر سکیں۔ اگر بیچ میں پھر بریک تھرو ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بلیڈنگ ہو گئی تو اس کو ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر مقامی ڈاکٹر سے بات کریں، کیونکہ ان کے پاس آلٹرنیٹ وہاں پر زیادہ ہائی ڈوز میڈیسنز ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ اگر آپ نے وہ لیں تو پھر آپ نے اس کو مستقل لینا ہے جب تک کہ آپ نے جو ہے اپنے حج کے جو ہے وہ تمام اعمال کو پورا نہیں کر لیا، اور جو ہے تاکہ آپ تمام اعمال کر کے خیریت سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو ہے حج کرنا آسان کر دے، اور ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کروائے، اور جو حجاج وہاں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ جو ہے واپس اپنے گھروں میں لوٹائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جو ہے اس بیت اللہ کی قدر کرنے کی اور اس کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔